کیا سود لینے اور دینے میں فرق ہے؟ یعنی جو آدمی سود لے رہا ہے تو یہ تو کنفرم ہے وہ تو حرام ہے، قرآن پاک میں حکم ہے، لیکن جو دے رہا ہے کیا وہ بھی گناہ گار ہے؟ تو اکثر فقہا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں جی دونوں ہی گناہ، یعنی قرض لینے والا بھی اکاؤنٹنٹ، کوئی کلائنٹ، بینک کے ملازمین، سودی نظام جو ہے یہ اسی حدیث کی بیس پہ کرتے ہیں کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، اس میں دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ یہ سب اس جرم پہ برابر ہے۔ اچھا، بعض پھر فقہا جو آج کل کے زمانے کی ٹرانزیکشن کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس حدیث کے اندر یہ جو موکلہ ہے اس کا مطلب ہے کھلانے والا۔ اب کھلانے والا سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سود کا کاروبار کرنے کا ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ یا اس کی قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ ایجنٹ لوگوں کو گھیر گھیر کر قرض لینے والوں کو لے آتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو قرض لے رہا ہے آدمی تو وہ خود بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے اس کو ایک قرض لینا پڑ رہا ہے اسے، تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اصل یہاں پہ یہ جو موکل ہے عربی زبان میں، یہ وہ آدمی، وہ ایجنٹ جو گھیر گھیر کے لوگوں کو لیتے ہیں اور پھر وہ جناب ان کو قرض دلا دیتے ہیں اور پھر سود ان سے لے کے دیتے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں موکلہ۔ بینک کے دیگر ملازمین سودی سروسز نہیں کرتے تو اس میں نہیں، مثلا کوئی آپ کا کلائنٹ ہے، گارڈ ہے، چائے پلانے والا آدمی ہے بینک کے اندر جو ہوتے ہیں، تو وہ سود کے تو کچھ آ ہی نہیں رہے، تو اس پہ یہ کوئی حکم نہیں آنا چاہیے۔ پھر قرض لینے والا کلائنٹ تو مجبور ہوتا ہے، تو کھلانے والا وہ نہیں، وہ تو جبرن اس سے سود لیا جا رہا ہے، تو وہ تو نہیں دے رہا، دل نیت سے تو نہیں دے رہا کسی کو سود، وہ تو مجبوراً اس لیے قرض لینا پڑ رہا ہے کہ اس نے مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اپنے بزنس میں بالکل بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے کیش کی، تو اس کے لیے اس کو کرنا پڑا ہے، ورنہ وہ نہ کرتا۔ تو وہ کوئی کھلا تو نہیں رہا نا اگلے کو، وہ مجبوری حالت میں اس کو قرض لینا پڑ رہا، تو اس لیے وہ اس پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے اس حدیث کی بات۔ تو جناب آپ فیصلہ آپ خود کریں کہ اس موکلہ کا لفظ جو ہے اصل میں وہ مین عربی کا، اس کو عربی زبان میں آپ دیکھنے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ موکلہ کیا اسی ایجنٹ کو کہتے ہیں یا محض جو قرض لینے والا آدمی ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو بہرحال فقہا میں یہ اختلاف ہے اس میں۔ اب آخری کوشچن پہ ہم آتے ہیں، سکوک۔